اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سودی کاروبار کرنے والے دور جہالت میں یا دور نبوت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، بیاض حرام ہے، تو سود خوروں نے کہا کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، جس طریقے سے تجارت میں پیسہ کمایا جاتا ہے اسی طریقے سے پیسہ دے کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ تجارت کو میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو میں نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو 70,000 جمع کر کے 1,00,000 کی پتی اٹھاتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو 10,000 کسی غریب کو دے کر کے 12,000 وصولتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو 1,00,000 روپیہ بینک میں ڈال کر کے 1,25,000 اٹھاتے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے مر کے جاؤ گے تو کیسے منہ دکھاؤ گے، کیسے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوگے؟ یہ سودی کاروبار کرنے والے یہ انسانیت کے سکون کے درندے ہیں، یہ سودی کاروبار کرنے والے یہ غریب کی خوشحالی کے ڈسنے والے موذی جانور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا پیٹ بھرا تو سکون ہے، غریب مر رہا ہے تو مرتا رہے، غریب سسک رہا ہے تو سسکتا رہے، اس کے معصوم بچے بھوک سے تل ملا رہے ہیں تو تل ملاتے رہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے پر۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے تو کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، کسی بھی طریقے کا کوئی پریاس نہیں کرتا، اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی کے زیور کو اٹھاتا ہے اور سنار کے یہاں پہنچتا ہے، 10,000 کی چیز کو 5,000 پہ رکھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس 5,000 کے بجائے 7,000 ہوتے ہیں تب وہ اپنی چیز اٹھانے کے لیے جاتا ہے، 2,000 روپے سود کے دیتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھو ایسا کیوں کیا تو کہتا ہے کہ علماء کرام کی طرف سے یہ جواز ہے۔ ہاں، علماء کرام کی طرف سے اس کا جواز ہے، لیکن حدیث کے الفاظ سنو وَمُوكِلَهُ، اور سود دینے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ علماء کرام نے جواز کون سی شکل میں دے رکھا ہے؟ جب سارے راستے بند ہو جائیں، مصیبتوں کا عموم بلوا ہو اور ہر دروازے پر مایوسی ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے، مشکلوں میں گھرتا چلا جائے، اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے زیور کو رکھ دے اور پیسہ لے کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر دے۔ لیکن کوئی کوشش نہ کرنا، کوئی پریاس نہ کرنا، کسی اور راستے کو تلاش نہ کرنا، یہ جواز کا حل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَاتِبَهُ، اور اس کا لکھنے والا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا مجھے جاب مل گئی، مولانا میری سروس لگ گئی، میری نوکری لگ گئی۔ میں نے کائے میں لگ گئی کہ لکھا پڑھی میں مینیجر بن گیا۔ میں نے کس کے یہاں؟ کہا فلاں بنیے کے یہاں میری نوکری لگ گئی۔ میں نے کس چیز کا اس کا کاروبار ہے؟ کہتے ہیں اس کا کاروبار لین دین کا ہے، پیسے دیتا ہے پھر لوگوں کو لگا کر کے وصولتا ہے۔ میں نے کہا تم اس پہ کتابت کرتے ہو، تم اس پر لکھا پڑھی کرتے ہو، تم اس کی فائلیں تیار کرتے ہو، تم اس کے کاغذات تیار کرتے ہو، یعنی کہ سود کے کام میں تم اس کی معاونت کرتے ہو، سود کے کام میں تم اس کی حمایت کرتے ہو، سود کے کام میں تم اس کا ہاتھ بٹاتے ہو۔ سنو، تمہیں پیسے تو ملیں گے، تم اس کی نوکری تو کر رہے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جیسے لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ چوتھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَاهِدَيْهِ، سود خور عام طور پہ ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتا۔ عام آدمی جائے، اجنبی آدمی جائے کسی سود خور کے پاس تو وہ اس کو پیسے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو لے کر کے آؤ جو میرا شناسہ ہو، میری پہچان والا ہو، اس کی ضمانت لگاؤ، وہ گواہی دے کہ ہاں یہ بندہ صحیح ہے اور ایمانداری دیانتداری کے ساتھ میں تمہارے پیسے واپس کرے گا، پھر وہ بندہ پیسے دیتا ہے۔ اگر اس کے اوپر
گواہوں نے گواہی دی، ضمانتیوں نے ضمانت دی، اور کسی نے یہ کہا کہ ہاں اسے پیسہ دے دو، اسے میں جانتا ہوں، اسے میں پہچانتا ہوں، یہ میرا ملنے والا میرا تعلقاتی ہے، تو یہ وہ شاہدی میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ضمانتی، ایسے شاہد پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور، اور ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں ان حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، قرض حسنہ دینا سیکھو، قرض حسنہ کی عادت ڈالو۔ قرض حسنہ دینے میں، قرض حسنہ کو ایک متعینہ مدت سے آگے بڑھانے میں پروردگار عالم کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ کسی غریب کے چولہے کو مت بجھاؤ، کسی غریب کے بچوں کی سسکیوں کو مت بڑھاؤ، کسی غریب کے بچوں کو رات میں بھوکا سونے پر مجبور مت کرو، کسی غریب کو اپنے بچوں کی بھوک پر رونے پر مجبور مت کرو۔